बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला के माबैन इख्तलाफात शदीद हो गए हैं। कल की समात इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गई है। मखसूस नशिस्तों के केस के साथ ही बल्ली के निशान का केस की नजरसानी दरख्वास्त की समात की दरख्वास्त यकीनी तौर पर इस वक्त तमाम सहाफ़ती हलकों और वकला के माबैन मौजूद बहस बनी हुई है। और अगर ये तमाम दरख्वास्तें एक साथ लगा दी जाती हैं तो फिर जो जजेस हैं वो आपस के अंदर किस तरह तकसीम हो सकते हैं, इस पर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। मोहसिन नकवी की न्यायालय के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई। इसमें बड़ी पेशरफ सामने आई है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। पंजाब की वज़ीर आला अपने इक़दामात टिक टॉक पर देती हैं और टिक टॉक आपको इल्म है, उन्होंने बताया बड़ी मुश्किल से बनानी पड़ती है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं जो टिक टॉक पर नहीं आए, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए वो बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। इस पर भी हम आज के वीडियो के अंदर कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि आज अगरचे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का दिन मनाया जा रहा है और मरियम नवाज ने भी इस पर ट्वीट की है, लेकिन बड़ी हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत को जिस अंदाज में कुचला गया है, जो लोग असल वोट लेकर आए और फार्म 45 के तहत जिनकी अक्सरियत थी, उनकी फार्म 47 के तहत जो है अक्सरियत को अकलियत के अंदर तब्दील कर दिया गया। अब ये हमारे लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए एक बड़ा शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत हमने वैसे तो बनाया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मुदाखलत होती है और जमहूरी निज़ाम को अक्सर लपेट दिया जाता है, कभी सामने कभी दरपर्दा, ये खेल जो है वो जारी होता है। तहरीक इंसाफ के माबैन अगरचे इख्तलाफात काफ़ी हैं, लेकिन चंद एक इक़दामात मुजम्मल असलम साहब चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना भी हैं, तो उन्होंने ऐसे किए हैं जो वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अब एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी 100 दिनों की कारकर्दगी पेश की है। बताया है कि 12 अरब रुपए का एहसास रोजगार प्रोग्राम, एहसास नौजवान और एहसास हुनर प्रोग्राम का इजरा किया गया है। इन 100 दिनों के अंदर एहसास अपना घर के तहत 3 अरब की लागत से 5000 घरों की तामीर, मजदूरों की माहाना उजरत में इजाफा, मुआशी मुश्किलात के बावजूद 220 अरब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड की बहाली, सालाना 10 लाख के मुफ्त इलाज की सहूलियात के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लड़कियों के लिए 378 कम्युनिटी स्कूल्स कायम किए गए हैं, जिनमें 21,686 तालबात दाखिल हो चुकी हैं। छोटे बच्चों के लिए 500 अर्ली चाइल्डहुड क्लास रूम्स का क्याम, 150 स्कूलों में डबल शिफ्ट क्लासेस का इजरा, 9,251 तलबा इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। 327 ALP सेंटर का क्याम, 11,041 अफराद इसमें दाखिल हुए हैं। फिर इकनॉमिक जोन्स के हवाले से बताया गया कि डेवलपमेंट कंपनी के तहत 1 अरब 99 करोड़ की नई सरमायाकारी, जिससे 1029 रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। हितार स्पेशल इकनॉमिक जोन में इंटरनेशनल लेबल्स एंड पैकेजिंग के साथ मुआहदा हुआ है। 4 अरब 50 करोड़ की ये सरमायाकारी है। चप्पल, चमड़े की मसनूआत, खड्डी का कपड़ा, मार्बल, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर और दीगर मसनूआत के सेंटर कायम किए गए हैं। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि महकमा एक्साइज की हुकूमती महसूलात की मद में 1 अरब 75 करोड़ की वसूली, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल आसान किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो 100 दिनों की कारकर्दगी है, इसमें बताया गया है कि मिनरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की मंजूरी, कारकुनों के बच्चों के लिए वज़ाइफ का जो है वो इजरा किया गया है। बिलियन ट्रिलियन सोनामी प्रोजेक्ट के तहत शजरकारी के लिए 7 अरब 40 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इसी तरीके से खिलाड़ियों और खेल की सहूलियात के लिए डिजिटल इनरोलमेंट प्लेटफॉर्म का इजरा किया गया है। पानी जखीरा करने के लिए 85 तालाब और 82 चेक डैम्स, 169 स्ट्रीम बैंक जो है ये स्ट्रक्चर की तामीर ये इसके अंदर रखी गई है। और फिर इसी तरीके से बहुत सारे और जो इक़दामात हैं वो यहाँ पे जो है वो जिस तरह किर्गिस्तान
کہ شہر بشکیک میں تشدد کے واقعات کے بعد وہاں پہ جو پھنسے ہوئے طلبہ ہیں ان کے لیے خصوصی مفت فلائٹس کا جو ہے وہ انتظام کرنا، یہ ان 100 دنوں کے اندر ہوا ہے۔ صنعتی شعبے کے لیے 100 MMC FD گیس کا حصول یہ یقینی بنایا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے پیکج اس کے اندر انہوں نے بیان کیے ہیں۔ عوامی خدمات میں معاونت کے لیے دستک ایپ کا اجرا، کھلاڑیوں اور کھیل کی سہولیات کے لیے ڈیجیٹل انرولمنٹ پلیٹ فارم کا اجرا، آن لائن پیمنٹس میں معاونت کے لیے جو ہے وہ جیوگرافک انفارمیشن اور دیگر جو ہے وہ بہت سارے اقدامات انہوں نے بتائے ہیں۔ اب یہ وہ اقدامات ہیں جو پنجاب حکومت کی طرح ٹک ٹاک پر تو نہیں آئے، لیکن عملی طور پر ان کا اجرا کر دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ کامیابی ہے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کی۔ لیکن اس وقت آپ کو علم ہے کہ پورا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا زور پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں ان کو دکھانا ہوتا ہے، ان کی ٹک ٹاک کو مینج کرنا ہوتا ہے، انہی کے بیانات اور خیبر پختونخوا کے جو مثبت اقدامات ہیں حکومت کے ان کو اجاگر نہیں کیا جاتا، اور کچھ KPK جو حکومت ہے اس کے اپنی بھی اس کے اندر بڑی سستی اور کائلی ہے کہ وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہے، اور اس کی بڑی وجہ تحریک انصاف کے اندر جو ایک لڑائی ہے اس کو بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ دائر کی گئی، ایڈوکیٹ ندیم سرور کی وساطت سے ایک شہری نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ محسن نقوی ایک طرف PCB کے چیئرمین ہے اور دوسری طرف جو ہے ان کو سینیٹر بنایا گیا، اور اب وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، لہذا جو رولز ہیں ان کے مطابق یہ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ سینیٹر منتخب نہیں ہو سکتے، PCB کا عہدہ رکھتے ہوئے سینیٹر بننے کے وہ اہل نہیں ہے۔ سینٹ کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت محسن نقوی PCB کے چیئرمین تھے۔ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت محسن نقوی سینیٹر کے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ محسن نقوی کو سینیٹر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ اب اس کے اندر یہ درخواست تو دائر کر دی گئی ہے، لیکن یقینی طور پر اس پر اعتراض بھی لگا دیا گیا، اور اعتراض یہ لگا ہے کہ بھئی آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں۔ اب یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اعتراض کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست مقرر کر دی گئی ہے، اور جسٹس قائم مقام جو چیف جسٹس ہیں شجاعت علی خان وہ اس پر جو ہے وہ سماعت کریں گے اعتراضات کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ محسن نقوی کو ہٹانا یہ تو ویسے ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے مخصوص نشستوں کا کیس، یہ اب پاکستان کا ایک بہت بڑا تاریخی کیس کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کیسز کے اندر آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلے تو 1 پیج ہی تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط آیا، اور اس خط کے ساتھ جو ہے وہ معاملات بغیر خرابی کی طرف بڑھے ہیں۔ جو قاضی فائز عیسیٰ کا اس کے اندر کردار ہے وہ شاید ججز کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جس طرح توقع کی جا رہی تھی۔ اب اسی بنیاد پر اطہر من اللہ صاحب چونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہے ہیں، تو تقریباً 5 ججز ان میں سے ایسے ہیں جو اطہر من اللہ صاحب کے وہ جونیئر ہے جو ان کے دورانیے کے دوران جو ہے وہ ججز تھے۔ تو اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پہلے جو کام کبھی قاضی فائز عیسیٰ کرتے تھے جب جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس تھے، یا ثاقب نثار چیف جسٹس تھے، یا بعد ازاں جو ہے جس طرح جو ہے وہ چیف جسٹس کی کرسی جو ہے وہ جو براجمان رہا پچھلے تقریباً 4-5 چیف جسٹس کے دوران، جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کی خط لکھنے کی ایک بڑی روٹین ہے، اور وہ خط میڈیا کو جاری ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی۔ اب وہی کام جسٹس اطہر من اللہ کر رہے ہیں۔ اب وہ اس وقت قاضی صاحب بغیر اینٹی اسٹیبلشمنٹ دکھائی دیتے تھے، اور آج اطہر من اللہ صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو عدلیہ کے اندر مداخلت ہو رہی ہے یہ بڑی ناجائز ہے، خاص طور پر مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے اس تناظر کے اندر اطہر من اللہ صاحب کا جو رول ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، وکلاء کے حلقوں کے اندر بھی اور صحافتی حلقوں کے اندر بھی۔ اب ایک فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کی جو توہین عدالت کی درخواست تھی، آپ کو علم ہے اس دوران ایک ایسا تاثر ملا کہ جیسے جسٹس اطہر من اللہ نے خود کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے خلاف یہ جو ہے وہ اس طرح توہین ہوئی ہے اور کارروائی کریں۔ قاضی صاحب نے ذکر کیا دبے لفظوں کے اندر، لیکن اس جج کا نام نہیں لیا۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے یہ جو خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو،
کہ یہ اس بینچ کے سامنے رکھا جائے یہ بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے، چونکہ انہوں نے بتایا کہ بھئی میں نے تو یہ بولے نہیں ہے، ویسے بھی اگر کوئی مجھ پر تنقید کرتا ہے تو میں تو انہیں عدالت کا اس طرح قائل ہی نہیں ہوں، فیصلے ججز کے بولتے ہیں، اور وہ میں نے ہمیشہ سوشل میڈیا یا ٹی وی چینل سے متاثر ہوئے بغیر جو ہے وہ کیے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بڑی عام صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ اب کل کے لیے پورا میدان اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ سج گیا ہے، کرسیاں 13 ججز کی لگی ہوئی ہیں، اور 13 ججز کی یہ جو کرسیاں ہیں اب ان پر کل ایک مرتبہ پھر براجمان ہونا ہے۔ ان ججز نے چھٹیوں کے درمیان کوئی تبدیلی آئی ہے، کسی کا ذہن بدلا گیا ہے، نہیں بدلا، کوئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، نہیں کیے گئے، اس پر بہت ساری مگویاں ہو رہی ہیں۔ بہرحال قاضی صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ ان کے مابین جو ہے وہ اس وقت شدید ایک تناؤ اور اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے طنز بھی کیا، اطہر من اللہ صاحب نے جواب بھی دیا، اور اب اس تناظر کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر اطہر من اللہ صاحب جو تحریک انصاف کی طرف سے جو نظر ثانی کی بلہ چھیننے کی جو کیس تھا اس کے اندر جو نظر ثانی درخواست ہے اس کو بھی فکس کرنے کے لیے یعنی جلدی لگانا اور ساتھ ہی لگانے کی جو استدعا کی ہے، اب اس کو اگر عدالت کنسیڈر کرتی ہے، جبکہ قاضی صاحب پر امید کم ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں، تو یقینی طور پر یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اور یہ جو 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے اور 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے وہ پورے ملک کے اندر جس انداز کے اندر وہ متنازع ہوئے، تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ کچا چٹا جب کھل کے آئے گا تو اس کے اندر نہ صرف الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کٹہرے کے اندر اس وقت ہیں اگر قاضی صاحب ریسکیو نہیں کرتے، بلکہ جو اس وقت کی نگران حکومت اور طاقتور حلقوں کی جو مداخلت ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ زیر بحث آ سکتی ہے۔ اب کل کا دن اس حوالے سے جو سماعت ہے وہ بہت ہی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس پر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔